بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابہ المکرمین المعظمین وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته والشهداء دینہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. جتنا عشق
اتنی بات. بے شک. جیسے جیسے اللہ نے محبت رکھی ویسے ویسے رسول اللہ کے غلاموں نے اپنی زبان کو حرکت دی ہے. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. لی 5 واطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. یہ بھی وسیلہ ہی ہے. لی 5 میرے لیے 5 اطفی بہا اے اللہ ختم کر دے ان 5 کے صدقہ سے حر الوباء الحاتمہ جہنم کی گرمی کی جو مصیبت ہے. ترجمہ تو نہیں کبھی کسی نے سنایا, وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں. لی 5 اطفی بہا میرے لیے یہ 5 ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. اطفی بہا ختم کر دے مٹا دے. اطفی دا معنی ہوتا ہے مٹا دے ان کے صدقہ سے. کس کو مٹانا ہے؟ حر الوباء جو جہنم کی مصیبت کی گرمی ہے. اب دیکھو نا کتنی گرمی ہے. حالانکہ اس کا اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. نسبت ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے. ذرا بادل آ گیا تو ٹھنڈی ہو گئی, بادل پیچھے آ گیا تو ذرا گرمی ہو گئی. لیکن وہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ جب سانس لے گی تو پتہ چل جائے گی. جہنم کی جب سانس آئے گی تو پتہ چل جائے گی. لی 5 اطفی بہا حروا والمرتضی وابناہما. مرتضی کے دونوں شہزادے وابناہما مرتضی کے دونوں والفاطمہ اور حضرت خاتون جنت. لی 5 اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا رسول اللہ دل تو وہ ہیں جن میں تیری محبت. واپس آپ پڑھ رہے تھے نا دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے. تو سب نے یہ کہا, یعنی جو حضور حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر نے کہا تو اعلیٰ حضرت نے تو ان سے پہلے کہا نا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سورہ شورا 25ویں سپارہ سورہ شورا. دیکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, پھر بھی وہ اپنے پیارے محبوب کو کیا فرماتا ہے, میرے پیارے مشورہ کر لیا کرو. اور اللہ نے بھی مشورہ کیا. اللہ نے بھی مشورہ کیا, چاہے کسی انداز میں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نعمت جو ہے اس کا استعمال کیا. کیا ملائکہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنا تو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم تو فرمایا نا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں, تمہارا کیا.
تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس خلیفے سے تو میرا پیارا حبیب جلوہ گر ہوگا، اور پھر اس سے وہی پیدا ہوں گے جن کا تم نام لے رہے ہو۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب آپ لوگوں کو نا فرماؤ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے مکے والو، اے دنیا والو، اے ساری دنیا والو، میں جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں اور اس پر میں اپنی زندگی کو لگایا ہوا ہے اور تمہیں ہدایت دیتا ہوں، اس کام پر میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں نا، میں کچھ مانگتا تو نہیں، میں تو تمہیں خود اپنی اللہ کے حکم سے، اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، کیا میرے پیارے محبوب تم نے میرے بندوں کو جنت کی طرف بلانا ہے، تو میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور اس کام، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، ایک ایک بندے کو کہنا، ایک ایک بندے کو بازو پکڑنا، اس کو سمجھانا اور اس کے کان میں اللہ کا نام ڈالنا۔ سرکار نے یہی فرمایا نا کہ میرے کان میں پڑھ لو کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کان میں ہی بول۔ تو ایک ایک بندے کے پاس جا کر کہنا، آج ہم لوگ، ہم تو چھوڑو نا، ہم انہوں چھوڑو، بس آج اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو ہی سمجھا لیں، اپنے بھائیوں کو ہی سمجھا لیں، اپنی بہنوں کو ہی سمجھا لیں، انہیں کو سمجھا لیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا میرے پیارے محبوب سب سے پہلے اپنے کنبے کو توجہ دلاؤ، عشیرتک، جو آپ کا کنبہ ہے نا، آپ کے جو رشتے دار ہیں ان کو پہلے توجہ دلاؤ، پھر آگے بھی چلیں گے۔ سنا کہ اگر رشتے دار ہی نہ کام دیں، وہی نہ ہمارے ساتھ چلیں تو آگے کیا کرنا۔ سنو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اس کام پر، تبلیغ دین کے اوپر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، میں کچھ مانگتا نہیں ہوں، لیکن میرے رب نے یہ مجھے کہا ہے کہ اتنا تو ان کو کہہ دو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں ان سے تم بھی پیار تو کرو، قربا، جو میرے قریب ہیں، جو میرے پاس بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو ان کے ساتھ، تم کچھ کر نہیں سکتے ہو تو ان سے محبت تو کرو، کہ یہ حضرت اسامہ بن زید ہیں جو رسول اللہ کے بڑے پیارے تھے، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں ابھی، حضرت امام حسن اور یہ ایک ہی عمر کے تھے، تو گھر کے اندر ہر وقت سرکار کے پاس ہی رہتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑی محبت فرماتے، تو
تو ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ان کے چہرے کو، ان کے منہ کو صاف کرنے کے لیے، یعنی بچے جو تھے تو ذرا ہوتا ہی ہے نا، تو حضرت سیدہ ام المومنین نے حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیں، میں صاف کرتی ہوں، میں اسے صاف کر دوں۔ اور سرکار نے پھر کیا فرمایا؟ قال یا عائشہ تو احبی ہے فإنی احبہ، اے پیاری عائشہ اس سے محبت کیا کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک وہ حالہ نسل سے نہیں ہے، بلایا ہے نا انہیں اپنا بیٹا بنایا ہے، اور بیٹے کا آگے بیٹا ہے حضرت اسامہ، بیٹے تو حضرت زید ہے نا، اور ان کے آگے بیٹے کون ہے؟ حضرت اسامہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ، قالا یا عائشہ، کہا اے پیاری عائشہ، احبی ہے، اس سے محبت کیا کرو، اس بچے سے محبت کیا کرو۔ آج ہر روز آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ مار پڑ رہی ہے، بچوں کو مار، گھر میں رکھا کام کے لیے اور ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ، ایسے ہاتھوں کو خدا توڑ کر رکھ دے۔ سنا، جو ہاتھ ظلم کے لیے بڑھتا ہے اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے۔ سنا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے تو مبارک دست مبارک ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لکھو۔ ہمارے آقا کے جو ہاتھ کی سخاوت ہے وہ سمندر کیا اس کے سامنے، سمندر کیا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو ختم نہیں ہوتی۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج جو اس کے دل میں ایمان ہے، تو یہ اللہ کے رسول پاک کا ہی صدقہ ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے تو کس لیے بنائی ہے؟ رسول اللہ کے صدقے سے۔ اگر سرکار دو عالم نہ ہوتے تو یہ ساری کا کچھ بھی نہیں تھا۔ سنا، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل قریب بیٹھنے والے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی قریب بھی بیٹھتے، ویسے بھی ذرا ہاتھوں پیروں والے، مال پانی والے، یعنی تو حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن ہم نماز عصر پڑھ کر تو باہر نکل رہے تھے، اور میرے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، یعنی میں بھی نکلا، حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے۔ جیسے ہی ہم گلی میں آئے تو آگے حضرت امام حسن جو تھے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ آپ بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، حضرت امام حسن کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، جو اٹھایا جو تو پھر ملا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی کانا شبیہن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی غور تو کر، حسن کی شکل و شباہت رسول اللہ کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں جو شکل و صورت دی ہے وہ رسول اللہ کی طرح، جیسے ان کو دیکھیں تو ویسے ہی ان کو دیکھیں۔ تو علی یضحک، تو حضرت علی ذرا مسکرائے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بڑی محبت کی بات فرمائی۔ تو یعنی کتنا پیار تو حضرت ابو بکر نے کیا اور توجہ انہوں نے دلائی، تو یہ محبت کی بات ہے نا۔ تو تبھی تو انہوں نے کہا کہ علی دیکھو حسن کی جو شکل و صورت ہے وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمام صحابہ کرام اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ سر سے لے کر ناف تک اور ناف سے لے کر پاؤں تک، یعنی جب دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تھے تو بالکل رسول اللہ کی صورت جو ہے وہ نظر آتی تھی۔
یعنی سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن اور وہاں سے لے کر پاؤں تک جو ہے امام حسین، یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی دی۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں باہر نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی بھی ہیں اور حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا جان ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا جان ہیں، وہ بھی جلوہ گر، اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ اسامہ پوچھ کرا۔ دیکھو نا یہ ادب، حالانکہ گھر تو اپنے ہیں، گھر تو اپنا ہی ہے، لیکن فرمان نے پوچھ کرا، رسول اللہ اجازت دیں گے تو پھر یہ ہے ادب۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو پھر سلام کرو، پہلے اجازت مانگو پھر سلام کرو، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو اس میں بلائی ہے، واپس چلے جاؤ، دوبارہ آ جانا، کوئی بات نہیں، اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت علی ہیں اور حضرت عباس وہ باہر کھڑے ہیں اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اسامہ پتہ کس لیے آئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اسامہ تمہیں پتہ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، لا علم یا رسول اللہ، مجھے کیا پتہ کہ کس لیے وہ آئے؟ سنا سرکار نے فرمایا، مجھے پتہ ہے یہ کس لیے آئے، مجھے تو پتہ ہے یہ کس لیے۔ اے فروغت صبح سر و دہور، چشم تو بے نندے ما فی الصدور۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مقدس آنکھیں مبارکہ ہیں وہ ہر چیز کو دیکھتی ہیں، ہر چیز کو سمجھ، زمانے میں آنے جانے کی سب باتیں میرے آقا کو پتہ ہے۔ چشم تو بی نندائی، یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں تو دیکھنے والی ہیں، ما فی الصدور، جو سینے کے ہیں۔